بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام میاں فاروق مصطفی صاحب اور دیگر قائدین مصطفی تحریک و انجمن طلباء اسلام اور میرے سامنے تشریف فرما مصطفی برادری کے تمام معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری درخواست پر تشریف لائے، عزت بخشی، اپنا ٹائم عطا کیا اور داتا حضور کی تعلیمات کے حوالے سے اس سیمینار میں موجود رہے۔ داتا حضور کی پیغام، آپ کی تعلیمات، آپ کا رویہ، آپ کا کردار اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے آپ نے بہت خوبصورت باتیں سنی، مصطفی معاشرے کے حوالے سے گفتگو سنی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے ہماری اس گزارش کو قبول فرمایا۔ لیکن اس موقع پہ میں ایک چھوٹا سا پیغام بھی آپ سب بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اسے میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں کہ غور سے میری بات سنیں۔ ایک وقت تھا جب ہم کالجز میں تھے، یونیورسٹیز میں تھے، تعلیمی اداروں میں تھے، تو وہاں ہم نعرہ ایک لگایا کرتے تھے کہ گھر سے مکتب تک، مکتب سے معاشرے تک اور معاشرے سے ایوان اقتدار تک۔ یہ ایک نعرہ تھا جو بظاہر سادہ ہے، بالکل آسان ہے، لیکن یہ صرف نعرہ نہیں تھا، ایک رستہ تھا، ایک منزل تھی جسے ہم مسلسل طے کرتے آ رہے ہیں۔ اور اس منزل کو طے کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری دقتیں ہمیں جھیلنی پڑیں، لیکن یہ قافلہ رکا نہیں، تھما نہیں، اس کی رفتار کم نہیں ہوئی اور ہم دن بدن آگے بڑھتے گئے۔ وہ پہلا جو مرحلہ تھا کہ گھر سے مکتب تک، وہ مکمل ہوا اور آپ نے دیکھا اور آپ سب لوگ اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ ہم ان سفید پوش لوگوں نے، جن کے پیچھے کوئی طاقت نہیں تھی، جن کے پاس سرمایہ نہیں تھا، جن کے پیچھے سیاست نہیں تھی، جن کے پیچھے اختیار نہیں تھا، جن کے پیچھے کوئی سیاسی جماعتیں اور پارٹیاں نہیں تھیں، ہم نے محض اپنے اخلاص سے، محض اپنے جذبات سے، محض اپنی فکر کی سچائی سے ہم نے بڑے بڑوں کے رخ پھیر دیے اور پنجاب کے تعلیمی اداروں کے اندر انجمن طلباء اسلام نے تاریخی کامیابی حاصل کر کے سب لوگوں کو بتا دیا کہ زمانے میں انقلاب لانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت نہیں ہوتی، زمانے میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی، زمانے کے اندر کوئی تبدیلی لانے کے لیے کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سارے کام نہایت امن کے ساتھ، نہایت اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، اور انجمن طلباء اسلام کے کارکن نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ اب ہم اپنے نئے مرحلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہ جو کام، جو پہلا مرحلہ تھا گھر سے مکتب تک، اب مکتب سے معاشرے تک، اس مرحلے کو اب ہم نے طے کرنا ہے، اور اس کے لیے پھر اسی جوش کی ضرورت ہے، اسی جذبے کی ضرورت ہے، اسی لگن کی ضرورت ہے، اسی محنت کی ضرورت ہے، اسی اثار اور قربانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج اسی لگن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش اور جنون کے ساتھ، اسی اخلاص کے ساتھ دوبارہ
معاشرے کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر بھی انقلاب آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی، اور اس سفر کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے مصطفی تحریک کی جو نئی منصوبہ بندی کی ہے، اس میں یہ پوری احتیاط کے ساتھ اور بڑی سوچ اور سمجھ کے بعد ایسا ایک لائحہ عمل اختیار کیا گیا ہے جسے آگے چل کر انشاءاللہ تعالی زندگی کے تمام شعبوں کے اندر مصطفی برادری منظم ہوگی، اور منظم ہونے کے بعد معاشرے کے ہر ایک حصے کے اندر اپنے وجود کو دکھائے گی، اور دکھانے کے بعد انشاءاللہ اپنے وجود کو منوائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ حضرات جہاں جہاں بھی موجود ہیں، جس پروفیشن میں بھی موجود ہیں، آپ کی ایپ گوگل پلے پہ آ چکی ہے مصطفی کے نام سے، آپ اسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز کے اندر ایپل سٹور پر بھی آپ کی ایپ آ جائے گی، اور ساتھ ہی آپ اپنی ویب سائٹ پہ جا کے بھی وہاں سے اپنی ویب سائٹ کو دیکھیں گے تو ایک آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک سوچ بچار کے بعد ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو بدلیں، اور اس معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی حکمت نہیں، وہی بات جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دن سے انسانیت کو بتائی، انسانیت کو سکھائی، اور اس پر عمل کر کے انسانیت کو دکھا دیا کہ مصطفی معاشرہ ایسے بنتا ہے، کر کے اس معاشرے کو مصطفی معاشرے میں بدلنا ہے۔ سید مصطفیٰ اشرف صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جناب والا، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم نے اس معاشرے کو مصطفی معاشرہ بنانا ہے، اور بالخصوص ان حالات کے اندر جن سے اب اہلیان پاکستان گزر رہے ہیں، اور جو حالات معاشرے کے اندر بدامنی، انتشار، بے چینی اور ایسی داخلی خانہ جنگی کی طرف ہمارے معاشرے کو دھکیل رہے ہیں، ہم نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کہیں باہر سے کوئی فکر مستعار لینے کی ضرورت نہیں، کوئی فلسفہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی نظریہ کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ سب کچھ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں سب کچھ عطا کر دیا تھا، اور ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف ایک بات اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ہمارا یہ معاشرہ مصطفی معاشرے میں بدل سکتا ہے، اور یہ جتنی بے چینی اور جتنی بدامنی اور جتنی یہ اس وقت بد انتظامی کی ایک فضا ہمارے معاشرے کے اندر بن چکی ہے، یہ ساری کافور ہو جائے گی۔ وہ ایک بات، وہ ایک پوائنٹ کیا ہے، وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس ینفع الناس، اے لوگو میری بات غور سے سنو کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ لفظ ناس کا استعمال کیا گیا ہے، مسلمان کا استعمال نہیں کیا گیا، مومن کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے صرف کہ وہ اس کا انسان ہونا شرط ہے، کہ وہ انسان جو ہے وہ سب انسانوں سے بہتر ہے، جو دوسروں کے لیے مفید ہے۔ تو ہم اسی ایک قول کو اگر اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں تو اس معاشرے کی جتنی یہ حساسیت ہے، اس معاشرے کے اندر جتنی اس وقت انتشار کی کیفیت ہے، اس معاشرے کے اندر اس وقت جتنی بدامنی اور بدچلنی کی صورت ہے، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم آج سے ہر شخص ہم میں سے اپنے آپ سے یہ سوال کرے
کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے کتنا مفید ہوں، میرا وجود میرے اہل خانہ کے لیے کتنا مفید ہے. یہی سوال پھر وہ اپنے آپ سے کرے کہ میرا وجود میرے گلی کے لیے کتنا مفید ہے، میرا وجود میرے محلے کے لیے کتنا مفید ہے، میرا وجود میرے ملک کے لیے کتنا مفید ہے. اگر اسی ایک پوائنٹ پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی خود محسوس ہوگا کہ ایسی ایک تبدیلی رونما ہونے لگی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر شخص جو ہے اس بات پہ آمادہ ہو کہ میں نے دوسرے کو فائدہ دینا ہے، میں نے دوسرے کے لیے مفید بننا ہے، میں نے دوسرے کو کچھ نفع دینا ہے، میں نے اس سے کچھ نچوڑنا نہیں، میں نے جونک نہیں بننا، میں نے اسے کچھ کھینچنا نہیں بلکہ میں نے دینا ہے. اگر ہمارا رویہ ایسا ہو جائے، اگر ہماری سوچ ایسی ہو جائے، اگر ہماری فکر ایسی ہو جائے، اگر ہماری طبیعت ایسی ہو جائے تو آپ دیکھیں گے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، یہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. جب میں سے ہر ایک شخص بانٹنے والا ہوگا، دینے والا ہوگا، وہ چوسنے والا نہیں ہوگا، وہ لوٹنے والا نہیں ہوگا تو یہ ساری کیفیت کافور ہو جائے گی. تو اس لیے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ اس صورتحال کے اندر جو معاشرہ اب داخلی انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور جب معاشرے کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ کہیں سری لنکا جیسی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اصحار کا یہ بہترین مرحلہ ہے. اور ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کام بہت خوبصورتی کے ساتھ کر رہے ہیں. پورے ملک کے اندر جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے مصطفی رضاکار لنگر لگاتے ہیں، اور وہ لنگر جو ہے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. چاہے زلزلہ ہو، چاہے سیلاب ہو، چاہے کوئی اور آفت ہو، جہاں بھی انسانیت کو ضرورت پڑی ہے مصطفی رضاکار وہاں پہنچے ہیں. اور اگر ملک کو یہ اس کی پالوشن کی وجہ سے، بے موسمی بارشوں کی وجہ سے سیلابوں کا خطرہ ہے تو اس کے لیے بھی مصطفی رضاکار شجرکاری کے طور پر پورے ملک کے اندر مسلسل ایک مہم چلائے ہوئے ہیں اور پورے معاشرے کو اس بات پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص درخت لگائے اور اس درخت کو پروان چڑھائے. اور یہ پوری تحریک جو ہے اب معاشرے کی ایک تحریک بنتی جا رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دوست خانیوال سے تشریف لائے ہیں جناب رانا سرور صاحب، جناب ارشد قادری صاحب. اب آپ کو خانیوال جانے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں وہاں لنگر چلا رہے ہیں اور روزانہ سینکڑوں افراد جو ہیں وہاں سے مستفید ہوتے ہیں. بالخصوص وہ مزدور طبقہ جو اپنے پلے سے کھا ہی نہیں سکتا، وہ بمشکل اتنا کماتے ہیں کہ وہ بچوں تک بمشکل پہنچ پاتا ہے. تو سب کو وہاں سے بہترین اور باعزت انداز سے وہاں سے لنگر میسر ہوتا ہے. ایسے اور بے شمار مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں. آج کی اس تقریب کے توسط سے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آج سے ہم نے اپنے ایک رویے کے لیے، اپنے رویے کے اندر یہ ایک تبدیلی لے کے آنی ہے کہ ہم نے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. کہ ہم نے خود یہ آج سے اپنے اندر یہ بات ڈال لینی ہے، اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا لینی ہے کہ ہم جہاں ہوں ہم اپنے معاشرے کے لیے مفید ہوں، جتنی آپ اس کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. اور ہمارا تو مذہب ایسا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. فرمایا اور کچھ نہیں دے سکتے تو صرف مسکرا کر بات کر لو، اس پہ بھی تمہیں نیکی ملے گی. تمہارا رب تم پہ راضی ہوگا، رب کا رسول تم پہ راضی ہوگا. یعنی جو ایسی تعلیمات آپ کو دنیا کے کسی فلسفے میں نظر نہیں آئیں گی. تو اس لیے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ اس چیز کو آج کے بعد ہم نے اپنے رویے کے اندر داخل کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا سرمایہ ہو، ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بہت بڑی دولت ہو تو پھر آپ یہ کریں گے. نہیں، یہ سارے کام ہیں بڑے آپ آرام سے کسی ایک نادار کو اس کی چھوٹی موٹی اس کی جو خدمت ہے وہ آپ کو بہت بڑا راحت کا سبب بن سکتی ہے. جیسے یہ بھوکے کو کھانا کھلانا ایک راحت کا سبب ہے، کسی بزرگ کو سڑک پار کروا دینا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. تو آپ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے کچھ ڈیلیور کرنا ہے.
ہم نے کچھ دینا ہے معاشرے کے لیے, ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو ہم نے اس انداز سے مطلب اپنے آپ کے اپنے کردار کو, اپنے عمل کو ماپنا ہے کہ کل ہم نے کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی. اس معاشرے کے اندر بہت بڑا ایک اصلاح اور خیر کا پہلو جو ہے وہ آ جائے گا. اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے ہر طرف سکون ہوگا, ہر شخص دوسرے شخص سے مطمئن ہوگا, کوئی باہم جو ہے یہ لوگ جو دست و گریبان ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی صورت اور کیفیت نہیں ہوگی. آئے دن جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو اس لیے میں آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کا صرف یہ یک نکاتی ایجنڈا ہے, اور ہم میں سے ہر شخص جو مصطفی برادری کا فرد ہے اسے اپنے ذہن نشین کر لے کہ ہم نے دوسروں کے لیے مفید بننا ہے. آج کی اس کانفرنس کا یہ واحد پیغام ہے کہ ہم نے دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننا ہے. تو اس لیے میں پھر آپ سے یہ التماس کروں گا کہ اپنی زندگی کے اندر اجتماعی رویے کے اندر جو ہے اللہ اکبر, یا رسول اللہ, علی مولا, یا نبی یا نبی, رسول کے غلام ہیں. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس نقطے کو آپ اس پہ خود بھی عمل کریں اور اسے معاشرے کے اندر آگے مزید پھیلائیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی مسلسل اب آپ تک اپنی ایپ کے تھرو, اپنی ویب سائٹ کے تھرو, اپنے موبائل کے تھرو آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں گی, اور اس کام کو اپنے معاشرے کے اندر ہم نے بڑھانا ہے. تو اب چونکہ لنگر کا ٹائم ہو چکا ہے تو اس لیے میں آپ سے یہ التماس کروں گا کہ جہاں جہاں آپ تشریف فرمائیں وہیں تشریف رکھیں. دعائے خیر ہوگی اور دعائے خیر کے بعد جو ہے پھر لنگر کا آغاز ہوگا. تو جیسے جیسے اب جہاں موجود ہیں بالکل پرسکون بیٹھے رہیں, اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ لنگر سے بالکل محروم نہیں جائے گا. آپ جتنے سکون سے بیٹھیں گے اتنا ہی اچھا جو ہے آپ کو لنگر میسر آ جائے گا. تو اس لیے پلیز اپنی اپنی مقام پہ تشریف رکھیں اور انتظار کریں جب تک یہ ختم شریف نہیں پڑھا جاتا, دعائے خیر نہیں کی جاتی, اس وقت تک آپ نے اپنی جگہوں سے نہیں اٹھنا. بہت مہربانی, شکریہ.